ایک شہر جو ہنستے ہوئے بسایا گیا تھا اور اس میں بسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی اتہاس میں ایک ایسی سرزمین بن گئی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ ویسا کام انسانی یادداشت میں پہلے کبھی درج ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہیں آیا اور پھر فیصلہ اتر گیا، اور پل بھر میں پوری بستی سمیت اس قوم کو الٹ دیا گیا جو قیامت تک عبرت بن گئی۔ یہ تھی قوم لوط، اور یہ تھا سادوم کا شہر۔ آج کے جارڈن اور فلسطین کے بیچ دو مشہور شہر تھے، سادوم اور گومورا۔ سادوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے، باغیچے اور ہریالی بھرپور تھی۔ فصلیں اتنی اچھی تھیں کہ لوگوں کو کبھی لگا ہی نہیں کہ یہ زمین بھی انکار کر سکتی ہے۔ ہواؤں میں خوشبو گھلی رہتی تھی، پانی میں مٹھاس تھی اور ہر طرف سمردھی نظر آتی تھی، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس کے الٹ دھیرے دھیرے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ شروعات میں گناہ صرف کچھ لوگوں تک سیمت تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار مسکرا کر بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ دھیرے دھیرے یہ عادت بن گئی۔ گناہ اب صرف کام نہیں رہا بلکہ ان کی تہذیب اور پہچان کا حصہ بن گیا۔ لوگ کھلے عام بیٹھکوں میں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے لگے اور غلط کاموں کو ہی غرو کے ساتھ اپنانے لگے۔ دور بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یعنی رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ دین، مقصد اور سفر کا بھی تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک برکت والی زمین کی طرف پہنچایا، یعنی شام کا علاقہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ رک گئے جبکہ لوط علیہ السلام کو سادوم بھیجا گیا، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو چاروں طرف روشنی، رنگ اور نعمتیں تھیں۔ بازاروں میں خوشبو، کھیتوں میں ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کا ثبوت تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ لوگوں کے قریب گئے، ان کے چہرے کی مسکان دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی، کیونکہ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے دل ہلا دینے والی سچائی تھی۔ لوگوں نے اپنی فطرت کو چھوڑ کر اپنی اچھاؤں کو اپنا مالک بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں کی طرف جھکنے لگے تھے، ایک ایسا گناہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ سب چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام ہوتا تھا۔ گلیوں میں بے حیائی اور مجلسوں میں اشلیلتا عام تھی۔ راستوں پر مسافروں کو روکا جاتا، ان کا سامان لوٹا جاتا اور ان کے ساتھ غلط ویوہار کیا جاتا۔ یہ اکیلا ہے، اس کا سامان لے لو۔ جو شہر کبھی نعمتوں کی گھاٹی تھا اب گناہوں کا میدان بن چکا تھا۔ انسانیت وہاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی اور برائی ہی ان کی پہچان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے بھلائی کا پیغام لایا ہوں۔ لیکن وہ ہنس پڑے، بھلائی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، قوموں کی ترقی ایمان سے ہوتی ہے، دیواروں کی اونچائی سے نہیں۔ سردار بولے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا، جہاں انسان اپنی فطرت کو کچل دے وہاں شہر زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ انہوں نے تانا مارا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ لوط علیہ السلام سالوں تک انہیں سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن جواب وہی رہا، گھمنڈ، مذاق اور انکار۔ آخرکار آپ نے دعا کی، اے میرے رب، اس بگڑی ہوئی قوم کے خلاف میری مدد کر۔ اور یہیں سے فیصلے کا وقت آ گیا۔ ایک دن اللہ کے فرشتے انسانی روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ان کا سواگت کیا، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرشتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سادوم کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رحم کے ساتھ سفارش کی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دروازے پر اکٹھا ہو گئے، مہمانوں کو باہر نکالو۔
लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया, लेकिन वे नहीं माने। तब फरिश्तों ने अपनी असली पहचान बताई और कहा, आप अपने घर वालों को लेकर रात में यहाँ से निकल जाइए और पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह होते ही अजाब आ गया। जमीन कांप उठी, घर गिरने लगे और आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर अपने निशाने के साथ आया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक उस बस्ती को जमीन से उठाकर उलट दिया गया। हर तरफ तबाही का मंजर था। न महलों की ऊंचाई बचा सकी, न ताकत, न दौलत। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन सब खत्म हो गया। और फिर वो लम्हा आया जब पूरा शहर पलट दिया गया। हर गली, हर रास्ता, हर मकान मिट गया। नाम मिट गए, निशान मिट गए, लेकिन ये वाकया नहीं मिटा, क्योंकि इसे क़यामत तक इबरत बनना था। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाकया किस पर चाहिए।